پروردگار نے قرآن میں جہاں کہیں بھی اچھائی کا حکم دیا ہے تو اس نے صاحبان ایمان کہہ کے ایمان لانے والوں کے لیے ہے، کیونکہ ایمان وہ چیز ہے کہ جو ہم کو دنیا سے لے کر آخرت تک نجات بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ایک معیار رکھا ہے ایمان کو، اگر ایمان ہوگا تو ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، اگر ایمان ہوگا تو ہم چھوٹا سا کام کریں گے تو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، اگر ایمان ہوگا تو ہماری واجبات پر بھی اللہ ہم کو جتنی چاہے اتنی جزا دے سکتا ہے۔ مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کی ولیوں پر ایمان، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یعنی رسول اللہ تک کے لوگوں نے اقرار کر لیا، رسول اللہ کی رسالت پہ جس نے نہیں کیا اقرار ان کو کافر کہا گیا، تو ہر وہ مسلمان وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ قبول کب ہوگا؟ جب انسان کہے گا امیر المومنین ولی اللہ، علی ولی اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے سب سے بلند جو معیار رکھا ہے تو وہ امامت کا معیار ہے۔ اگر امامت کے اوپر ہمارا عقیدہ ہوگا تو ہم مومن کہلائیں گے۔ امامت ہے تو ولایت ہے۔ اگر امامت کے منصب کو ابھی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں، انہیں ساری فرقے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ سارے فرقوں نے کربلا سے درس لیا ہے کہ کس طرح سے ہم کو یعنی مظلوم بن کے ظالم کا سامنا کرنا ہے صبر کے ساتھ میں، اور جب ہم اس طرح کا عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی صابروں کا جو ہے جیسے کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو 2 چیز بتائی گئی ہے، ایک صبر اور ایک شکر۔ اگر انسان صبر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صبر کے اوپر پھر شکر کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ انسان کے بس میں ہے صبر کرنا اور نہ انسان کے بس میں شکر کرنا، یہ بھی ایک اللہ کی توفیق ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے یہ توفیق دیتا ہے، مگر آمادگی ہم میں ہونا چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے لیے اچھا یعنی حسن ظن رکھیں گے، ہم اللہ کو اچھا تصور کریں گے، ہم اللہ کے لیے اچھی باتیں کریں گے، کیونکہ وہ پروردگار ہے ہمارا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا کبھی پورا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا یہ اللہ کی امانت ہے۔ یعنی ہم کو اگر کوئی ایک انسان ہم کو کوئی چیز رکھوا رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس انسان کو کے لیے یہی کہیں گے کہ نہیں یہ چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ کبھی کبھی کوئی ہمارے پاس چیز رکھتا ہے نا تو کہتے ہیں کسی کو ذکر نہیں کرنا۔ اب ذکر نہیں کرنا مطلب یہ کہ کسی کو بتانے نہیں، مطلب اس کو تم بھی یاد نہیں رکھنا، تم بھی اس کو خاموشی سے بند کر کے رکھ دو۔ یعنی اب اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی اور ہم کو اس کی ضرورت ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ہم لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی ہے استعمال کرنے کی۔ اب یہاں کے اوپر انسان کبھی کبھی جس نے رکھوایا ہے امانت تو کیا کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو تمہاری چیز ہے کیا ہم اس کو استعمال کریں؟ اب یہاں پر 2 آ جاتی ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں استعمال کرو تو اس کی دل نہیں تھا استعمال کرنے کا، یعنی کوئی اس کی چیز استعمال کرے مگر وہ مروتاً جو ہے تو کہہ دیتا ہے ہاں کرو۔ اب اس نے مروتاً کہا مگر دل سے اس کو قبول نہیں ہے، تو اگر ہم نے اس کی چیز استعمال کی تو ہم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا۔ اور اگر وہ براہ راست کہے گا نہیں ہم نے کہا نا استعمال نہیں کرنا، تو کیا ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی۔ تو امانت میں خیانت کرنے سے ہمیشہ انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ ہر ایک چیز میں ہم لوگ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان جس صحبت میں رہے گا اسی چیز کو ہی اختیار کرے گا۔ ایک
جڑواں بھائی پیدا ہوئے ہیں، ایک شہر میں پل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور ایک جنگل میں پل رہا ہے بڑھ رہا ہے، تو جو شہر میں پل رہا ہے معاشرے میں جو ہے تو اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے آداب معاشرت پورے پرفیکٹ رہیں گے، انسانوں کی طرح رہیں گے۔ مگر جو جنگل میں بچہ پل رہا ہے اس کا جنگلی جانوروں والا کردار ہوگا، کیونکہ جو صحبت اس کو ملی ہے اس میں وہ پلا بڑھا ہے۔ تو جیسے یعنی نرم پودے اور جنگلی پودے، نرم پودے ذرا سی دھوپ سے مرجھا جاتے ہیں، مگر جنگلی پودے کتنی سخت دھوپ ہونے دو مگر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس صحبت میں رہے گا وہ وہی صحبت اختیار کرے گا۔ ایک اچھا انسان ہے، سخی انسان ہے، اگر وہ بخیلوں کے بیچ میں آ جائے گا تو یقیناً وہ بھی کچھ سالوں میں بخالت کرنے لگے گا، بخیل ہو جائے گا۔ تو اگرچہ اس لیے ہم لوگوں کیا کہا گیا، گھر اگر لو تو پڑوس دیکھو کہ پڑوس میں ہمارے دیندار لوگ ہیں، اگر دیندار ہوں گے تو ہم بھی اپنے دین پر سلامت رہیں گے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر دیندار ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا، کیونکہ دوسروں کی ویو ہمارے پاس آتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں کہیں سے نہیں ہیں، مگر ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ رواج ہے، ہم لوگ نے رواج کو اپنا لیا۔ ایک سال ہم کو بشارت ہوئی کہ ہم کو اس چیز پر نظر دینا ہے، بس ہم کو بشارت ہو گئی، ہم نے نظر دے دی، سب کچھ چکھا دیا۔ اس بشارت کے اوپر، اس نیند کے خواب میں ہم اس کو زندگی بھر کا عمل نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں۔ اگر ہم نے اس چیز کو ایجاد کیا تو ہم نے بدعت کی، کیونکہ اسلام کسی نئی چیز کو کرنے کے لیے، کوئی نئے عمل کو کرنے کے لیے برداشت نہیں کرتا ہے۔ آپ وظائف کتنے بھی کیجیے مگر آپ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسلام جو ہے، اسلام پرفیکٹ ہے، کامل ایمان ہے۔ یعنی اسلام کب مکمل ہوا؟ غدیر کے دن، جب غدیر کے دن سن 10 ہجری میں غدیر کے دن من کنت مولا والی مولا یہ اعلان ہوتے ہی آیہ اکمل آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کیا اور نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی آخری نعمت جو تھی وہ ولایت کی نعمت تھی، اب یہاں کے بعد کوئی نعمت نہیں آئے گی۔ تو جب ہمارے پاس اسلام مکمل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ ایجاد نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ پھر بدعت میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہم ایجاد کر رہے ہیں وہ ثواب نہیں رکھتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ واجب ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ایک چیز ہے مستحب۔ مستحب اگر ہم کریں گے تو ایک کی جگہ 10 ثواب ہے، کیونکہ مجلسیں کرنا مستحب ہے، مجلسیں کرنا مستحب ہے، مستحب مؤکدہ ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ عزا کا فرش بچھاؤ۔ اگر تم کو اپنے امام وقت کو اپنے گھر میں بلانا ہے تو تم امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھاؤ، یہ سنت مؤکدہ۔ اور ایک چیز ہے مباح، یعنی نہ اس کا ثواب ہے نہ اس کا عذاب ہے۔ تو مباح کام جو ہے ہم زیادہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، نہ ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہمارے لیے اس کا عذاب ہے، مگر ہمارا وقت ضائع جاتا ہے، ہمارے پیسے ضائع جاتے ہیں، ہماری یعنی جو مصروفیات ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں ہمارا واجبات چھوٹ جائے۔ کوشش ہم کو یہی کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ مسلسل 1.5 مہینے سے اپنے مولا کی فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم کو اسی طرح فرش عزا بچھانے کی مولا طاقت دے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ مجلسوں میں جائیں، مجلسیں اٹینڈ کریں، مجلسوں کی معرفت ہو، کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ واقعی ہم جناب سیدہ کی دعا کر سکیں، کیونکہ جناب سیدہ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اپنی پوری زندگی بار بار امام حسین علیہ السلام کی کربلا یاد کرتی تھیں اور بہت گریہ کرتی تھیں۔ تو ہم اس وقت بھی نہیں تھے،
ہم کربلا میں بھی نہیں تھے، مگر الحمدللہ آج ہم آزاد ملک میں ہیں، تو ہم اللہ سے دست بستہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار اس بہترین قیمتی چیز کو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی، کیونکہ اگر عزاداری ہے تو ہماری زندگیاں ہیں، ہمارا پیسہ واقع ہو جاتا ہے، ہم کوئی اور کام میں خرچ کریں نا تو حساب لگاتے ہیں، اگر ایک فرش ارضا پر بچھاتے ہیں تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا انتظام کون کر کے دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ہم مانگتے ہیں خدا سے، اور خدا کیا کہتا ہے کہ صرف میرے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اگر تم نے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس غیر کے حوالے میں تم کو کر دوں گا، اور اللہ وہ چیز کو پسند۔ مجلس ہم کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے ہماری مجلس میں اتنا ہزار خرچہ ہوگا، ہم کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کو نیت کی ضرورت ہے، مولا ہم کو مجلس کرنا ہے۔ اب یہ کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام سے استغاثہ کریں کہ جیسی میں چاہتی ہوں میں ویسے ہی مجلس کروں۔ بہت ہی نجف میں بہت ہی غریب انسان رہتے تھے، بہت ہی غریب، مگر بات تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ بھوکا رہ کے بھی انسان سامنے والے پہ ظاہر نہ کرے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، بات تقویٰ اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی مصیبت کبھی سامنے والے پر ظاہر نہیں کرنا۔ الحمدللہ خیر ہم لوگ اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، مگر ہم لوگ کے پاس گھر ہے، لاکھوں کا گھر ہے، گھر میں ہمارے ہر فیسلٹی کی چیزیں ہیں۔ پہلے کے لوگوں کے پاس تو کھانا پکانے کے برتن بھی نہیں ہوتے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ توے پہ روٹی جب پک گئی تو نیچے کا حصہ انہیں نے دھویا اور اسی میں بھاجی بگھار دی۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنی زندگیاں جی ہیں، مگر ایمان پہ سلامت رہے، اپنی عزت کبھی کسی کے سامنے نیلام نہیں کی، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب یہ شخص قرضے میں آ گئے، بیوی بچے گھر میں، انہوں نے زیارت عاشورہ کا عمل کیا، عمل جو کیا انہوں نے آخری دن آ گیا، مگر بڑے پریشان خاموش ہیں، بس امام سے استغاثہ کر رہے تھے کہ جس مسجد میں یہ آ کے بیٹھے وہاں پہ ایک شخص آئے، اور وہ آ کے کہتے ہیں بیٹھے، نماز وغیرہ ہوئی، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا یہ نام ہے۔ انہوں نے ایک لفافہ نکال کے دیا تاکہ یہ آپ کے لیے ہے، اور جب انہوں نے لفافہ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو دینا ہے۔ اب جب انہوں نے لفافہ تو وہ لے نہیں رہے تھے، پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی تکلیف میں ہیں کیا؟ نہیں، کوئی چیز ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ مجھے شیئر کریے، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا بھائی بنائیے، جو بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر انہوں نے کور نکال کے دیا تاکہ یہ آپ کے لیے ہے، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں۔ اب ان پہ جتنا قرض تھا، ان کو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی، جب انہوں نے کور کھولا تو اتنے ہی پیسے ملے، ان کے آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے ہی پیسے کی ضرورت ہے، مگر میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، اور نہ میں نے آپ سے کہا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اسی طرح سے میرے مولا کی بشارت تھی کہ جاؤ مسجد میں فلاں فلاں شخص بیٹھا ہے اور جا کے اس کی مدد کرے۔ اب وہ ان سے کہتے ہیں آپ کو جب بھی کبھی کوئی چیز کی ضرورت ہوگی، جب بھی آپ پریشان ہو، آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کی مشکل آسان کروں گا۔ تو کور لینے والا کہتا ہے کہ میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں، جس امام نے، جس اللہ نے ابھی میرا انتظام کیا ہے، وہی اللہ، وہی امام میرا اس وقت میری مدد کرے گا۔ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، ذریعہ آپ کو بنایا ہے کہ یقیناً ہم اگر اللہ پر بھروسہ رکھ کر ایمان کے ساتھ میں اگر اپنے کاموں کو انجام دیں گے تو ہمارا اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ ایک سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے جب ہارون رشید نے بہلول سے کہا تھا کہ بہلول ہم تمہارا شہریہ باندھ دیں گے اور تم کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو بہلول نے ایک ہی جواب دیا تھا،
بہلول دانا کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ بہت زیادہ حدیثوں کے مالک تھے، اور اپنے نا امام نے ان کو کہا تھا کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لو کیونکہ تمہارا قتل ہو جائے گا ہماری محبت کی بنا پر۔ جب ہارون رشید نے کہا تھا تو ہارون رشید سے کہتے ہیں مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میرا پروردگار رازق ہے میرا، اور وہ ایسا ہے کہ کبھی کوئی شرط کی بنا پر میری مدد نہیں کرتا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے۔ اگر تو مجھے ابھی دے رہا ہے تو تو باقل احسان جتائے گا، تانے دے گا، اور اگر تو مجھے کوئی بات کہے گا میں تیری بات کو نہیں مانوں گا تو تو جو ہے تو میرا پیسہ بند کر دے گا، اور جب تیرے من میں آئے گا جب تو دے گا، جب تیرے من میں نہیں آئے گا تو روک لے گا۔ مجھے ایسی غلامی کی زندگی نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو پروردگار ہم اللہ بزرگ و برتر ہے، اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ جسم و جان نہیں رکھتا ہے، اللہ مکان نہیں رکھتا ہے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے کیا ہماری مدد کرنے خود ہمارے امام آتے ہیں۔ امام بہت برگزیدہ ہستی ہے، امام وہ ہستی ہے کہ امام چاہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ امام کے ادنا غلاموں میں سے غلام کے ذریعے ہماری مدد امام کرتے ہیں، ہمارے امام ہم کو ایک منٹ کے لیے فراموش نہیں کرتے۔ تو یقیناً ہم اگر بھروسہ رکھ کے ہر کاموں کو انجام دیں تو ہماری مدد غیبی مدد ہوگی۔ اس کے لیے نیتوں کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل پاک رہنے کی ضرورت ہے، اچھے خیالات کی ضرورت ہے، اچھے تصورات کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تقدیر کے رات بدل دیتے ہیں، یہ تقدیر کے رات عین سے علی اور عین سے عباس، نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی، آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار سے مانگنے کا ہم کو سلیقہ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں مانگتا ہر انسان ہے اللہ ہی سے، مگر وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ سامنے رکھتا ہے۔ ایک بت کدا تھا، جیسے مندر ہم لوگ بولتے ہیں، ہماری زبان میں مندر بولتے ہیں، بت کدا جہاں پہ بت رکھا ہے۔ ایک بت پرست اپنے مندر میں اتنا گڑ گڑا رہا ہے، اتنا مانگ رہا ہے، اتنا مانگ رہا ہے، اتنا مانگ رہا ہے کہ اس کی آواز عرش پہ پہنچ گئی۔ ایسی اس کی گڑ گڑاہٹ اور گریا تھا، کس کے آگے مانگ رہا تھا؟ بت سے مانگ رہا تھا۔ اس کی نظر میں مگر خدائی ہے، مگر سامنے بت ہے، مشرک ہے، بت پرست مشرک ہے۔ دیکھیں مشرک ہے مگر اس کی آواز عرش پہ پہنچی۔ جبریل علیہ السلام کہتے پروردگار اتنا مانگ رہا ہے وہ تجھ سے، اور کتنی بہترین اس کی آواز ہے، میں چاہتا ہوں اسے زمین پہ جا کے مانگوں۔ جناب جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جاؤ، جانے سے پہلے یہیں سے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹائے تو کیا دیکھا کہ بوڑھا شخص ہے اور بت کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پروردگارہ نہیں جانا ہے مجھے، ایک مشرک اس کی آواز آپ کو اتنی اچھی لگ رہی؟ کہاں مانگ تو رہا ہے، بہت اچھی آواز، اس کا لہن بہت اچھا ہے، بہت دل سے مانگ رہا ہے وہ۔ کچھ بھی کہو جبریل، وہ مانگ مجھی سے رہا ہے۔ ایک پل کو بس ادھر اللہ نے یہ کہا جبریل علیہ السلام سے، اس بوڑھے نے جو بت کے آگے مانگ رہا تھا اس کا مانگنے کا سلیقہ بدل گیا، اور اس نے پروردگار کی طرف دیکھا، تو مالک حقیقی ہے، تو میری مدد کر۔ اور اسی وقت وہ ایمان لے آیا توحید کے اوپر۔ جبریل علیہ السلام کہتے پروردگارہ، کہتے کہ ایک بت پرست ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ یعنی ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ایک بت پرست مومن بن سکتا ہے تو پھر اگر ہم اپنے امام کے وسیلے سے مانگیں گے تو کیا ہم کو نہیں دیں گے؟ مانگ کے دیکھیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کبھی کہیں کہ کہاں سے لائیں، کیسے کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے امام کہتے ہیں آپ کہیں سے بھی لاؤ اور کہیں سے بھی کرو۔
اگر ہم پہ بھروسہ ہوگا تو ہم تمہارا کام کر کے دیں گے، ہے نا. اللہ ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کبھی، دستہ ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کبھی، ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے. جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم، خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری، آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ہمارا یہ کہ ہمارے جو خرچ ہیں سب سے زیادہ الحمدللہ الحمدللہ جب 8 ربیع الاول جاتی ہے، شیعہ حساب نہیں کرتے مگر غیر شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ سب سے غریب ہو کے اتنا خرچہ کر دیتے ہیں. تو بھئی اتنا خرچہ کرنے والے کا وارث دنیا میں موجود ہے. جب وارث اعظم موجود ہے تو ہم کو فکر کس کام کی ہے؟ ہم تو ایک چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اپنے امام کے سامنے. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی خریداری میں ایک عورت ایک اتنا سا چھوٹا سا کپڑا لے کر آئی کہ میں نے بھی یہ دیا کہ یوسف کو خریداری میں یہ تو کہا کہ تیرے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہا میں جانتی ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں کچھ بھی، مگر یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا. تو امام کیا چاہتے ہیں؟ عزاداروں کی فہرست میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو بناؤ. جیسے امام کا ظاہر بنانے کے لیے بھی ہم لوگ تڑپتے ہیں نا. جب تڑپیں گے کسی کی تڑپ 1 سال میں ہو جاتی ہے، کسی کی 2 سال میں ہوتی ہے، کسی کی 10 سال میں ہوتی ہے. ہماری 20 سال بعد پوری ہوئی تھی. تڑپ کے اوپر ہے. امام کی نظریں کرم ہوئیں گی تو آپ رات میں آپ کے پاس کچھ نہیں، صبح میں آپ کے پاس فون آ جائے گا آپ کو چلنا ہے اور ہم چلے جائیں گے. امام وہ دل لے کر آئیں گے. ضروری ہے کربلا جانا، اس لیے ضروری ہے کربلا جانا کہ ہمارا امام ہمارا منتظر ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جو جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں ہر شہید جو ہے وہ زندہ ہے، جاوید ہے. ہم کسی مردوں کی قبر پہ نہیں جاتے. ہمارے یہاں کے مردے بھی شہید ہیں، قبرستان جاتے ہیں نا. کہا ہے نا کہ اگر تکلیف آئے تو ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا مانگو، ماں باپ کی قبر کے درمیان بیٹھو. اب اگر ماں باپ کی قبر الگ الگ ہے تو ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. ایک گنہگار، ایک بہت بوڑھا شخص ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ. دیکھیں اپنی کسی چیز کے اوپر کبھی یہ گھمنڈ نہیں کرے کہ ہم یہ سب کرتے ہیں. کبھی بھی نہیں سوچیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ہم کھڑے ہو سکیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم ماتم کر سکیں گے. کیا پتہ ماتم پڑھتے پڑھتے ہماری آواز حلق میں رہ جائے، آواز ہی نہ نکلے. اگر آواز نہیں نکلے گی تو کیا ہم ماتم پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے. اگر ہاتھ میں ہمارا فالج کا اثر ہو گیا کیا ہم ماتم کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوچیں کہ مالک یہ ہر وہ کام جو میں انجام دے رہی ہوں تیری ہی عطا ہے، میرے میں کوئی قوت نہیں ہے نا. بحول اللہ ہے قوت ہی وقوم و وقوم، کہ تیرا ہی دی ہوئی قوت سے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں اور تیری دی ہوئی قوت سے ہم بیٹھتے بھی ہیں. یعنی ہم اتنا زیادہ اللہ کے محتاج ہیں. جیسا کہ غسال کے آگے ہاتھ میں ایک مردہ، تو ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی پوری زندگی بہت عبادت کی، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی. اتنی عبادت کی جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ پروردگارا کتنا عبادت گزار یہ تیرا بندہ ہے. ہم لوگ بھی جب عبادت کا لفظ آتا ہے نا تو ہم لوگ مصلے زیادہ پکڑ لیتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، روزے زیادہ رکھیں گے، قرآن زیادہ تلاوت کریں گے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت کا مین مقصد ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ نے جو عبادت کا مفہوم رکھا ہے ہمارے ذریعے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا، یہ عبادت ہے. اگر کوئی ہم سے خوش ہو گیا تو اللہ ہم سے خوش، ہمارا امام خوش، ہمارا نبی خوش. بہرحال جبریل علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میں اس سے ملنے جاؤں گا. پروردگار نے کہا جاؤ، مگر پہلے جو لوح محفوظ ہے
اس کتاب میں 2 کتابیں اللہ کے پاس ہیں، ایک علم الکتاب ہے، ایک ام الکتاب ہے۔ علم الکتاب کا علم انبیاء کو پاس بھی ہے، مگر ام الکتاب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ علم الکتاب کا لوح محفوظ میں دیکھ کے جاؤ کہ اس کا نام کن کی اس میں ہے، جنت والوں میں ہے کہ جہنم والوں میں ہے۔ اب جو جبریل علیہ السلام نے اس کا نام دیکھا کہ پروردگارہ اتنے سالوں سے وہ عبادت کر رہا ہے اور تم نے اس کا نام جہنم والوں کی فہرست میں رکھا ہے، تو کہا کہ اب کہتے ہیں اب تو میں جاؤں گا، اب ضرور دیکھوں گا کہ اس کی عبادت ہے اور اس کا نام جہنم والوں میں ہے۔ یہ تو حیرت کی بات ہے، یعنی ہم اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کریں، یاد رکھیں، عمل پہ فخر کیا اور ہماری جہنم میں ٹھکانہ بنا۔ کسی بھی چیز پر، کوئی بھی چیز پر فخر نہیں کریں۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا ایک بہت بوڑھا کمزور، جب نماز کا وقت آیا تو کانپ رہے، تھر تھرا رہے، مگر اس نے دیکھا جبریل علیہ السلام نے اتنی عبادت میں مصروف ہے اور دل سے عبادت کی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے سلام کیا انسانی شکل میں، کہا کہ اے مرد مومن، تو اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی ریاضت کر رہا ہے، مگر تیرا نام تو لوح محفوظ میں اللہ نے دوزخ والوں میں لکھا ہے، کیا کام کی تیری عبادت، پھر کیا ضرورت ہے تجھے عبادت کرنے کی؟ تو بوڑھا اور کچھ نہیں کرتا، تو کہتے ہیں اب نہیں کرنا عبادت۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، بوڑھا کہتے ہیں الحمدللہ میں عبادت کرتا ہوں میرے پروردگار کی، میرا پروردگار میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہے اپنے غلام کے لیے وہ جو چاہے، وہ جو چیز چنے، وہ مالک کا حکم ماننا غلام کا کام ہے۔ میرے پروردگار کو اگر میرے جنت والوں میں فہرست میں نام نہیں ڈالنا تھا، اس نے جہنم والوں میں ڈالا۔ میرا پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں، میرا پروردگار چاہتا ہے میں دوزخ کی آگ میں جلوں، تو میں اس کا غلام ہوں۔ جو میرا اللہ چاہتا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے خوش ہوں، الحمدللہ۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے تم کو کہا دوزخ والوں میں تو تم کو انا للہ پڑھنا چاہیے تھا، تم نے تو الحمدللہ کہا۔ اب میرا پروردگار ہے، وہ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جاننے والا ہے، اس نے حکم دیا عبادت کرو، میرا کام ہے عبادت کرنا، جنت اور دوزخ تقسیم کرنا اس کا کام ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کے پروردگارا تیرا بندہ اس طرح سے تیری تعریف کر رہا ہے، تو نے دوزخ والوں میں نام لکھا، کہ جاؤ جبریل اب لوح محفوظ میں اس کا نام دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کہا کہ جنت والوں میں اس کا نام آ گیا، دوزخ والوں سے کٹ گیا، کیا وجہ ہے پروردگار؟ کہا کہ جب تم نے اس سے یہ کہا کہ دوزخ میں تمہارا نام ہے تو اس نے رویا نہیں، جزا و فضا نہیں کی، میرے بارے میں غلط باتیں نہیں کی، اس نے مجھ سے سوء ظن نہیں کیا، بلکہ کیا کہا الحمدللہ، میری تعریف کی، میری حمد کی، میری ثنا کی، کیونکہ وہ میری رضا پر راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا میں اگر ہم راضی رہیں گے، اللہ نے چاہا تو غریبی دی، ہم غریبی میں بھی خوش رہیں۔ جب غریب ہیں ہم تو امیروں کے حالات دیکھیں اور اپنے حالات کا موازنہ کریں۔ ایک غریب ہے، ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، افضل کو نہیں دیکھیں۔ اگر امیر کے گھر گئے ہیں تو اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، وہ بیچارہ امیر کہتے ہیں چائے لائے آپ کے لیے، شکر والی لائیں کہ بغیر شکر کی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ امیر تو ہے مگر ڈائبٹیز ہے۔ یعنی اللہ نے مین قیمت جو اصلی قیمتی چیز تھی، جو صحت تھی، وہی لے لی۔ دولت کتنے دن کی دولت ہے؟ انسان کے پاس دولت ہے، دولت سے آپ روٹی نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ کوئی چیز خریدیں گے، آپ بستر خرید لیں گے، نیند نہیں خرید سکتے۔ دولت سے آپ گھر خرید سکتے ہیں، چین و سکون نہیں خرید سکتے۔ تو بس یہ چیز یاد رکھیں، ایک ملکہ کی قبر جب کھودی ہے تو اس کے قبر میں سے تختی نکلی،
بہت سے ہیرے جواہرات اس کی قبر میں تھے، سونا چاندی، اور ایک تختی پہ لکھا تھا میں وہ بادشاہ تھی، یعنی رانی تھی، ملکہ تھی، ملکہ لکھا، میں وہ ملکہ تھی جس نے 1000 شہر آباد کیے، 1000 سال حکومت کی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سارے زر و جواہر میرے پاس تھے، مگر ایک روٹی نہیں تھی جس سے میں اپنی جان بچاتی۔ تو اللہ نے ہم کو روٹی جیسی نعمت دی ہے، ہمارا شکم سیری کا ذریعہ بنایا ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ 2 روٹی ہم کھاتے ہیں، اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم سارا دن کام کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے کم ہے؟ ہمارے لیے صحت کے لیے اللہ نے صحت دی ہے، بیماروں کو دیکھ کے اپنی صحت کے لیے شکر ادا کریں، بوڑھوں کو کمزوروں کو دیکھ کے اپنی جوانی کے لیے شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس گھر ہے، الحمدللہ ہمارا گھر پکا ہے، جو فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں، جو پترے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھیں، تو کبھی بھی ہم اللہ کے لیے اچھی بات سوچیں، اچھا سوچیں۔ اب کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی مانگتے رہے مگر ہمارے حالات نہیں پلٹے، اللہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے حالات پلٹیں گے، ہمارا ایمان کم ہو جائے گا، جو ہمارا جذبہ ہے اللہ کے لیے، امام کے لیے، وہ ہمارا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے دور جاوے، وہ کہتا ہے تم غریبی میں خوش رہو، اور یہ غریبی جو ہے ہم کو جنت میں ایسے مقام تک لے جائے گی، اگر ہم نے صحیح اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں رہ کے اگر اپنی زندگی گزار دی، تو دنیا میں ہم فقیر رہے مگر جنت میں امیروں کی طرح ہم کو محلوں میں جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ حیدری علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، مگر گناہوں گاروں کو، گناہ گار سامنے گناہ کرنے والوں کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سامنے والا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ عذر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے گھر نماز نہیں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا ہو، وہ تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں، بیکار ہے وہ ایک دم، ہم کو حق نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، وہ کرے گی تو اس کے لیے، نہیں کرے گی تو اس کے لیے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ اس نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، ہم گنہگار میں ہو گئے۔ ایک گنہگار شخص، دیکھیں گناہ گار انسان اگر ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا واقعہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کھڑے رہ کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو گاؤں گاؤں، قریے قریے وہ ان کی نصیحتیں کرنے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے ساتھ رہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں 12 امام ہیں، ایسے ان کے بھی 12 حواری تھے، ایسے ہی جناب موسیٰ کے 12 نقیب تھے، اسی طرح سے رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب جب وہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اب جیسے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک مردہ کتا پڑا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، کسی نے اسے ناک پہ ہاتھ رکھا ہے، کہا کہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک بدبودار مردے سے تم اپنی ناک بند کرو۔ تو سوچو ان کی نصیحتیں کیسی ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹ کے پیر دھلاتے تھے، پانی سے پیر دھلاتے تھے۔ اسٹوڈنٹ کہتے تھے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں جو کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں میرے طالب علم بھی میری پیروی کرے۔ اس طرح کے اخلاق وہ ظاہری سمجھاتے تھے، پریکٹیکلی۔ تو اسی طرح وہ حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بہت ہی جوان اور گنہگار لڑکا جس کو ہم لوگ دادا گیری کرنے والا ہم لوگ کہیں گے، ہر برائیاں اس کے پاس تھیں، بہت گنہگار۔
اس نے دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کھڑے رہ کے ایک جگہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اور دنیا میں میں نے سب کو معلوم ہے کہ میں بہت گناہ کرتا ہوں، سب لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں، میں ان لوگ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں، ان کے پیچھے پیچھے۔ اپنے آپ میں اللہ پروردگار کو تو جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں، میں کیسے نیک لوگوں کے ساتھ جاؤں، مگر پھر دل میں کیا کہتے ہیں کہ ساتھ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کچھ سیکھ لوں۔ اب یہ پیچھے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ چلنے لگا۔ ان کے حواریوں میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا یہ گنہگار آ رہے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے یہ کیوں آ رہا ہے، یہ نجس ہے، گنہگار ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں آ رہا ہے، یہ ہم لوگ کی شان کے خلاف ہے، ہم اس کے ساتھ رستہ نہیں چل سکتے، اس کو نکالیے، اس کو بھگائیے یہاں سے، کتنی بری بات ہے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، آپ نبی اللہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں کس طرح اس جوان کے ساتھ کیا کہوں، میں اس جوان کو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کہتے ہیں، بڑھ رہے آگے، اور یہ بولے جا رہے بولے، کسی کی عادت ہوتی ہے نا، کسی کو اگر ذلیل کرنا ہے تو کتنی، ہم کو اس وقت موقع ملا ہے تو پوری طرح اس کو ذلیل کر دیں، مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمیشہ یہ آیت یاد رکھیں، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور جس کو عزت دے دے گا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی ہے، عیسیٰ یہ جو بہت زیادہ میری عبادت کرتا ہے نا، اس سے کہو کہ جتنی اس کی زندگی کی عبادت تھی میں نے سب ضبط کر دی، مطلب اس کے اعمال نامے سے ایسی مٹائی ہے کہ کہیں ایک پینسل کا نشان نہیں ملے گا۔ اس سے کہو آج سے پھر عبادت کرو۔ اس نے اپنی عبادت پہ، اپنے تقوی پہ فخر کیا، اور میری مخلوق کو اس نے انگلی اٹھائی، اور اس گنہگار کو بشارت دو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ تو نے خاکساری کے ساتھ احترام کیا اچھے لوگوں کا، اور مجھ سے امید لگائی۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، ہم بہت اچھے کام کرنے کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں۔ بہت زندگی کو نا بیدار ہو کے جینا ہے، الرٹ ہو کے جینا ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے، ہم اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں مگر اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے بارے میں ایسا سوچا جا رہا ہے، تو پھر سوء ظن ہو گیا، اور سوء ظن بدگمانی گناہان کبیرہ ہے۔ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہے جس میں ہم کو جہنم کا عذاب جھیلنا ہے۔ ہم اس صف عزا پر بیٹھ کے بہت سے گناہ کر رہے ہیں، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، اچھے خیالات کو ہم برے خیالاتوں میں بدل رہے ہیں، یہ سب گناہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو خور جیسے کو معاف کر دیا۔ امام زہیر قین دور دور چلتے رہے، امام حسین علیہ السلام نے زہیر قین کو بلایا ہے، اور شہداء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے۔ ہمارا امام وہ ہے، وہاب کلبی کی ماں پہ سلام ہو، شادی کر کے بیٹے بہو کو گھر لے جا رہی ہے۔ اب سوچیں کہ ایک ماں جب بہو لاتی ہے تو کتنے ارمان اس کے دماغ میں رہتے ہیں، مگر جب راستے میں اس نے دیکھا کہ نبی کا نواسا عالم نرگا میں، فوراً وہ آ گئی۔ یہ امام کی محبت لائی، اس نے اپنے زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام شہداء کی فہرست میں آ گیا، اور جب آ کے کہتی میں اپنے بیٹے کو آپ پہ قربان کروں گی، تو امام نے کیا کہا، ابھی تو نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا، یعنی امام نے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے امام حسین کے نام کی سبیل کی ہے، تو سبیل پلانے سے برزخ آپ کی آسان ہو جائے گی مگر جنت نہیں ملے گی۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام جس نے ان کے بابا کا حق غصب کیا، وہ اسے معاف تو نہیں کرے،
जन्नत बड़ी अनमोल चीज़ है। जन्नत में जाने के लिए कदम कदम पर, हर कदम पर सिराते मुस्तकीम पर कदम होना चाहिए। ताबूत सजाए किसका? जनाब सकीना। कैसे मुसलमान थे, हम इनको मुसलमान क्या, हम इनको इंसान भी नहीं कह सकते, जानवरों से बदतर। हम सब यहाँ बैठे हैं, ताबूत जनाब सकीना का सजा है, रोशन घर भी है, रोशनी है, पंखे चल रहे हैं, फर्श बिछा हुआ है। खाली तसव्वुर करें इस कौन से जिंदान में जनाब सकीना को रखा गया है। बीबियाँ किस कैद खाने में कैद हुई। ऐसा जिंदान था कि जब भी कोई बाहर से गुजरता था तो अगर सकीना कहती थी फूफी अम्मा बहुत गर्म लगा, फूफी अम्मा प्यास की शिद्दत से कलेजा छलनी हो, तो जो गुजरते थे ना वो रोते थे कि कैसे कैदी आए हैं कि ना उनको पानी मिल रहा है ना उनको खाना मिल रहा है। किस तरह से बीवियों ने वो दिन सहे होंगे। और उसमें छोटी जनाब सकीना है, जनाब बाक़िर है। करबला से जब काफिला चला था तो कहते 53 ऊँट थे और जब वापस आया है तो 3 ऊँट रहे। अब सोचे माँओं के बाजू बंधे थे, बच्चे जब पुष्ट पर से गिरते थे, माँओं की गोदियों से गिरते थे, ऊँट के पैरों तले कुचल जाते थे, मगर न माएँ बच्चों को सीने से लगा पाती थी न बच्चों को दफन कर पाई थी। सकीना ने सारे मसाइल बर्दाश्त किए। जब हिंद ने यजीद की ज़ौजा ने ख्वाब देखा था, तैयार हो रही थी कि इसकी आँख लगी, जनाब सैयदा कहती हिंद मेरा बेटा तेरे घर आया है और तू तैयार हो रही है, तू अभी तक ज़ैनब से मिलने नहीं गई। ये फौरन उठी, बेटी साथ में है। कहते हैं आवाज़ आई यजीद की ज़ौजा ज़ैनब से मिलने आ रही है। अल्लाह अल्लाह। जनाब ज़ैनब कहती सैयद सज्जाद मुझे कहीं छुपा दो। आज जो हिंद हमारी कनीज़ थी, आज वो मलका शाम है, मैं कैसे उसका सामना करूँगी। यजीद की बेटी भी साथ में आई है, मगर जब हिंद अंदर आई है ज़ैनब ने और बीवियों ने अपने सर झुका लिए कि किसी को चेहरा ना देखें। एक मर्तबा हिंद की कनीज़ ने कुर्सी रखी, हिंद कुर्सी पर बैठती है और सलाम किया। आहिस्ता से जनाब ज़ैनब ने जवाब सलाम दिया। खाली हिंद ने इतना ही पूछा था कि किस शहर की रहने वालियाँ हैं आप? तो ज़ैनब ने कहा था हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही ज़ैनब ने कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हिंद ज़मीन पर बैठ गई कि अगर मदीने के रहने वाले हैं तो मदीने का एहतराम वाजिब है। तो जनाब ज़ैनब कहती हैं अरे तुम तो इस मुल्क की मलका हो, तुम इस फर्श खाक पर क्यों बैठ गई? अरे तुम ऊपर बैठो। का नहीं बीबी आप किसी शरीफ घराने की नज़र आती हैं, बीबी आप अपना हसब नसब बताइए। उधर यजीद की बेटी रमला सकीना के पास गई। सकीना कुछ देर के लिए अलग लेटी थी। रमला आके कहती है कि बीबी आपका नाम क्या है? का मेरा नाम सकीना है। का किस हसब और नसब से ताल्लुक़ है? का तुम मोहम्मद को जानती हो? का हाँ वो नबी थे। का तुम अली को जानती हो? का नाम सुना है। का तुम हुसैन को जानती हो? का वही मदीने वाले हुसैन जो फातिमा के लाल? का हाँ मैं उसी हुसैन मजलूम की बेटी हूँ। तो रमला कहती सकीना यहाँ पर तुमको अगर कोई चीज़ की तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, मैं यजीद की बेटी हूँ, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता है, तुम जो कहोगी मैं तुमको हाजिर करूँगी। सकीना ने जब ये सुना ना तो रमला से आहिस्ता से कहती देखो जब से मैं मेरे बाबा से छूटी हूँ ना तो मैं रातों को सो नहीं पाई। का क्यों नहीं सो पाई? का इसलिए कि जब से मैं
جب پیدا ہوئی تھی تو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی. اگر تم چاہتی ہو کہ میں خوش ہو جاؤں تو میرے بابا کا سر منگوا دو. اپنے باپ سے میرے بابا کا سر منگوا دو. کہا ابھی منگواتی ہوں. رملہ فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور خزانچی سے کہا کہ حسین کا سر دو. اس نے کہا تیرے باپ نے منع کیا ہے. کہ میں اپنے باپ سے جا کے پوچھتی ہوں تو فوراً کہتے اچھا میں تم کو سر دیتا ہوں. اب جو سر لے کر آئی ہیں بیوی سے کہتی پھوپھی اماں سر آیا ہے, میرے بابا کا سر آیا ہے. اب جو سید سجاد نے سر کھولا کہتے پھوپھی اماں یہ بابا کا سر نہیں ہے, یہ تو حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. بیویوں نے ماتم کیا, لے کے گئی, واپس لے کے گئی. دوبارہ آیا سر. کبھی سر آتا ہے حبیب ابن مظاہر, کبھی زہیر قین کا, ناصر و عوان کے بعد میں ایک بار سر آیا جناب عباس کا. جب جناب سید سجاد نے کھولا تو جناب زینب کہتی یہ کس کا سر ہے؟ کب کچھ پہچانا نہیں پھوپھی اماں؟ کہا نہیں سید سجاد, کہ یہ عباس کا سر ہے. آہستہ سے کہتی ہے اب سید سجاد میرا عباس ایسا تو نہیں تھا. کہا پھوپھی اماں گھوڑے کی گردن میں چچا کا سر تھا. ارے جب دایاں پیر اٹھاتا تھا گھوڑے کے پیر سے ٹکراتے, جھکتا تھا گھوڑا تو زمین سے ٹکراتا تھا سر. آخر میں رملہ غصے میں آئی. آپ جا کے کہتی دیکھ تو نہیں دیتا ہے, اب میں تیری شکایت میرے بابا سے کرتی ہوں, تیرے باپ سے اپنے بابا سے کر کے تجھے نکلواتی ہوں. کہتا ٹھیک ہے, تیرے باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, باپ مشکل تمام. اب جو سر آیا ہے, اب جو سید سجاد نے خوشبو سونگی, کہتے سکینہ انتظار میں تھی. سید سجاد نے سر تو لے لیا مگر جانتے تھے میری بہن یہ سر دیکھ کے قابو نہیں کر پائی اپنے رونے پر. سید سجاد نے آہستہ سے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں زیارت کر کے اس سر کو واپس بھیج دیں, سکینہ کو خبر نہ لگنے دیں. جناب زینب کہتی ہیں کھول کے دکھا دے سید سجاد, بیٹا ایک مرتبہ میرے بھائی کو میں دیکھ لوں. خوشبو سونگی سکینہ نے. کہتی پھوپھی اماں میرے بابا کا سر آ گیا, میرے بابا کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. اب جو سکینہ نے سر دیکھا اپنے بابا کا سر گود میں لیا. ہائے بابا اب یہ زندان کی سختیاں نہیں سہی جاتی. بابا آپ جہاں گئے ہیں ہم کو لے چلیے. بابا ہم کو یہاں پر کس طرح سے گھٹن ہوتی ہے, کوئی ہوا نہیں آتی. کہتے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے اتنے بین کیے کہ اچانک خاموش ہو گئی. جب بچی خاموش ہوئی سید سجاد نے سر واپس کروا دیا. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں سکینہ کو بابا لے گئے. اب جو رباب نے سنا ایک آواز بلند کی سکینہ, ارے اصغر گیا تھا تجھ سے دل بہلتا تھا, سکینہ ماں کس سے بہلے گی. جناب زینب کہتی ہے سید سجاد ہم کو یزید کا احسان نہیں لینا ہے. کہا نہیں پھوپھی اماں, کا یزید سے کہنا کہ جو تو ہم کو پانی دیتا ہے 3 بار کا پانی اکٹھا دے دے, ہم اسی میں بچی کو غسل دے دیں گے, اور ہم کو کسی کفن کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ماں کی لٹی ہوئی چادر ہے وہ ہم کو بھیج دے, سکینہ کا کفن ہوگا. سید سجاد نے پیغام پہنچایا. جس وقت سکینہ کی لاش پر زندان کا دروازہ کھلا سب سے پہلے روشنی اندر آئی, پھر پانی آیا. رباب چیخ کے روئی ہے. سکینہ اندھیرے سے گھبراتی تھی, سکینہ روشنی آ گئی, سکینہ پانی آ گیا. مگر غیرت دار سکینہ نے دیکھیں جہاں کبھی پیاس بھر پانی پیا زندگی میں اس کے بعد باپ کی شہادت کے بعد, اور نہ سوئی ہے. مگر جناب سکینہ جانتی تھی میرے بابا کا غسل و کفن کس طرح ہوا. جناب سکینہ کا جب کرتا غسالہ سے کہا اتار کے
بچی کو غسل دے دو تو غسالہ پوچھتی ہے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ تو جناب زینب رو کے کہتی ہے اس بچی کی یتیمی اس کی بیماری تھی کہ بچی کے بڑے بڑے پھوڑے ایسے ہو گئے تھے کہ اس سے جو زخم نکلتا تھا خون کرتے نے جگہ کر دی ہے، وہ جسم سے ایسا چپک گیا ہے کہ اگر کرتا نکالیں گے تو سکینہ کی کھال نکل جائے گی۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے میری بہن شہیدہ ہے، میری بہن مجاہدہ ہے، اس کو کوئی کفن کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنی بہن کو ایک چادر میں لپیٹا۔ جناب زینب کہتی ہیں سید سجاد میں مدد کروں گی، کب بھی اماں ابھی اس کا بھائی زندہ ہے۔ ہتھکڑیوں میں اپنے میرے مولا نے سکینہ کی لاش اٹھائی مگر زندان سے باہر نہیں آئے۔ جس جگہ پہ ذرا سی ہاتھ سے مٹی ہٹائی قبر خود ہی کھدائی ہے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سید سجاد میری امانت مجھے دے دو۔ سید سجاد نے سکینہ کو قبر میں لٹایا، مٹی برابر کی، آنکھوں کا اشکوں کا نذرانہ دیا کہ سکینہ تیرا بھیا بڑا مجبور تھا، سکینہ جو گزری ہے سب بابا کو اور دادا کو بتانا کس طرح ہم پر ظلم اٹھائے گئے۔ سکینہ خدا حافظ بابا سے مخاطب ہوئے، بابا ارے سکینہ پیاری تھی اس کو بلا لیا، بیٹے کی فکر نہیں۔ آواز آئی سید سجاد صبر کرو بہت جلد رہائی ہوگی۔ مگر سکینہ آج بھی زندان میں، سکینہ مر کے بھی زندان سے آزاد نہیں ہوئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جناب سکینہ کی مظلومی کا واسطہ ہے، اس زندان میں قیدی کا واسطہ ہے، جتنے بے جرم و خطا اسیر ہیں جو سزا بھگت رہے ہیں، میرے مالک تمام شیعہ حیدر کرار کو ہر اسیری سے آزاد کر دے۔